شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے 90 لوگوں کا اجتماع کیا اور ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو مسجد نبوی کی تعمیر کروائی اور دوسری طرف آپ نے ایک اسلامی عہد و پیمان کیا۔ یہ عہد و پیمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کا آپس کا عہد و پیمان تھا۔ اس عہد و پیمان میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اس میں جو نکات درج تھے وہ اس طرح ہیں۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان۔ نمبر 1، یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ کریں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس بنیاد کو قرآن پاک کی اس جو سورہ نساء ہے وہ اس وقت تک کافی حد تک نازل ہو چکی تھی، اور اس کی ایک آیت جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان حاکم بنایا جائے اولو الامر ہو، طاقتور ہو، اور وہ تمہاری جماعت میں سے، تو اس کی اطاعت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، واطیعوا الرسول بھی تھے، اور اولو الامر بھی تھے۔ تو انہوں نے اس آیت کے مصداق جو ہے یہ ایک عہد و پیمان لکھوایا، اور اس عہد و پیمان پر مسلمانوں کو کہا کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اس کا تیسرا نقطہ یہ تھا، اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی غریب ہوگا تو اس کو فدیہ ہی نہیں دیں گے۔ نمبر 4 یہ تھا کہ اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا خواہاں ہوگا۔ نمبر 5 اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6 کسی مومن کو کافر کے بدلے نہ قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 7 اور اللہ کا ذمہ عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 8 جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 9 مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10 مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ نمبر 11 کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12 جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ نمبر 13 سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یعنی قاتل کے خلاف۔ نمبر 14 کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ نمبر 15 تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو یہ تھا ننھی سی ریاست کے اسلامی عہد و پیمان کے 15 اصول کہ جنہیں
قرآن نے بھی بیان کیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد نامے کی شکل میں لکھ کر وہاں پہ رکھ دی، اور تمام مسلمانوں نے اس پر پابندی کا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انہی خطوط پر اپنی ریاست کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔